اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویئرز. کل ہی ہم نے ٹی ٹی پی کے اوپر ایک کمپلیٹ ویلاگ کیا تھا جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ 28 نومبر سے انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ جو سیز فائر معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا اور انہوں نے ایک آل اوفینسو لانچ کر دیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان. آج کی خبر ہے کہ شاٹس ہیو بین فائرڈ ایٹ پاکستان ایمبیسی ان افغانستان کابل. امبیسڈر عبید نظامانی ہیں جو کہ بچ گئے ہیں اس اسیسینیشن اٹیمپٹ سے، لیکن ایک گارڈ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ڈیمانڈ امیڈیٹ انویسٹیگیشن اینڈ ایکشن اگینسٹ پرپیٹریٹرز آف دس ہینس ایکٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم بے شک آفیشلی ریکگنائز نہیں کرتے طالبان گورنمنٹ کو، لیکن ہم نے اپنی ایمبیسی گڈ ول کے طور پہ وہاں پر اوپن رکھی ہے اور اس طریقے کے واقعات کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں. یہ بہت سمبولک ہے کہ یہ اٹیک تب ہوا ہے جب ہمارا ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے طالبان سے ملنے کے لیے، طالبان گورنمنٹ سے ملنے کے لیے. ہنا ربانی کھر اس کی سربراہی کر رہی ہیں. دس مینس کہ وہاں پر جو رسپانس ایک دیا گیا ہے سمبولک وے میں وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں وین اٹ کمز ٹو ٹی ٹی پی اینڈ طالبان. دس از ہاؤ آئی انٹرپریٹ اٹ. اور اگر پاکستان اس کی کسی انٹرنیشنل فورم پہ مذمت نہیں کرتا، اس کو وہاں پہ ٹیک اپ نہیں کرتا، اس کو اسی طرح کمپلیسنٹ بیہیویئر کے ساتھ لے کے چلتا ہے جو ہم نے ابھی تک افغانستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے سنس 1990s، تو اس کی پرائس پوری قوم کو ایک دفعہ پھر ادا کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ساؤتھ وزیرستان میں لڑکیوں کے اسکول پہ بھی ایک حملہ ہوا ہے اور یہ کنٹینویشن ہے بہت سارے اٹیکس کی جو سیز فائر کے دوران بھی وقتاً فوقتاً پاکستانی آرمی آفیشلز، سیکیورٹی آفیشلز پہ ہوتے رہے ہیں. یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور خبر میں نے جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پہلے ایک ٹویٹ کی گئی پاکستان کونسلیٹ جنرل کی طرف سے جو کہ قندھار میں ہے، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور کہا یہ کیا کہ پاکستان کا یہ جو کونسل جنرل کا ہینڈل ہے، ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ ہیک ہو گیا تھا اور ہم نے اسے اب ریسٹور کر لیا ہے. ٹویٹ یہ تھی کہ پاکستان گورنمنٹ اسٹرانگلی ارجز لوکل طالبان ملیشیا ٹو ٹیک اسٹرانگ ایکشنز اگینسٹ ٹی ٹی پی ملیٹنٹس who have bloods of innocent Pakistanis on their hands and not only provide safe havens in Pashtun-dominated areas. As a mark of protest, Pakistan consulate in Kandahar will remain closed for next 2 days. اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آئی جس میں لکھا ہوا تھا this may be a first step in severing diplomatic ties between Pakistan and local Taliban militia government. اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ بہت اچھا پروٹیسٹ رجسٹر کیا گیا تھا کہ آپ سیف ہیونز نہ دیں ٹی ٹی پی کو، اور پاکستان معصوم پاکستانیوں کے جو خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے، اس کا ہمیں جواب چاہیے. اس کے بعد یہ ٹویٹر پہ سے غائب ہو گئی. بہرحال آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اور اس کا کوئی فالو اپ بھی نہیں آیا سوائے اس کے کہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا. اب اس کو اگر ہم ڈفرینٹ لینزز سے دیکھنے کی کوشش کریں تو طالبان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. اگر وہ رسپانس آیا ہے تو وہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. کیا انہوں نے پاکستان کے اوپر جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو سیز فائر کو انہوں نے کال آف کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس کو انڈورس کرتا ہے طالبان پورا فیکشن ایز اے ملیٹنٹ گروپ یا وہاں کی گورنمنٹ کے طور پہ، یا اس کو کنڈیم کرتا ہے؟ دس ہیز ٹو بی ویری کلیئر. اور اگر یہ کوئی خبر موجود ہے ایسی تو یہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی، لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ یہی وہ بات ہے میں بار بار ہر فورم پہ ریز کرتی ہوں کہ چاہے سیکیورٹی معاملات ہوں، چاہے اکانومی کے معاملات ہوں، ہمیں ٹویٹر پہ ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے، باہر کے میڈیا سے خبر مل جائے تو مل جائے. ہمارا اپنا فورن آفس، ہمارے اپنے آئی ایس پی آر جس کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی ایشوز پہ بریفز دیتا رہے، فورن آفس کا اسپیشلی کام ہے کہ وہ ان کے ساتھ کورسپونڈنس رکھے اور لوگوں کو بریف دے. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آلریڈی 3 ملین افغانس کو جو اپنے پاس پناہ دے چکے ہیں، اس سے ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. ابھی بہت مشکل ہے
کہ آپ یہ ڈھونڈیں کہ اگر پاکستان میں کوئی سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے تو کراچی کی ایک کالونی میں جہاں سارے پاکستانی اور افغانی اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر کسی نے اس میں ایڈنگ کی ہے یا ایبیٹنگ کی ہے تو اس کو آپ کیسے فگر آؤٹ کریں گے؟ جتنی مرضی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آپ لوگ کر لیں، لیکن جس طرح وہ ہمارے سوشل فیبرک میں اندر بیٹھ گئے ہیں، جیل ان کر گئے ہیں، مکس ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی ایسا کارڈ بھی نہیں دیا گیا جس سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈفرینٹلی ہو سکے، ان کا کوئی ریفیوجی سٹیٹس ہو سکے۔ آپ نے طالبان کے ساتھ ایز اے گورنمنٹ یہ بات بھی نہیں کی کہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ سو میں نے یہ جو یورپین ورلڈ میں دیکھا ہے، ریفیوجیز کو لے کے وہ لوگ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بارڈرز بند کر دیتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور ہم نے ان کو ٹوٹل اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کیا ہے اور اس کی پرائس پے کی ہے۔ تو یہ جو نئے اٹیکس لانچ ہو رہے ہیں اور ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ آئی ہوپ کہ سوائے اس کے کہ رانا صاحب نے آج منسٹر آف انٹیریئر ہونے کے ناطے صرف یہ کہا ہے کہ کوئی ٹاکس یا ایگریمنٹ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پاسبل نہیں ہے جب تک وہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالتے، لیکن ظاہر ہے یہ بیان کافی نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وائل دا سیکورٹی سچویشن آف آر کنٹری از ورسننگ، ہم لوگ اسٹیٹ آف وار میں دوبارہ جا رہے ہیں، تو ہماری پولیٹیکل پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اکانومی وی آل نو کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، ہم لوگ ڈکلائننگ اکانومی کا شکار ہیں، وی آر نیئرنگ ڈیفالٹ، اور آپ اگر اکانومی کی یہ صورتحال لے کے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ وار نہیں لڑ سکتے۔ جنگ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جنگ کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی ایلائی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جیسے یوکرین کے پیچھے یو ایس کھڑا ہوا ہے، پوری نیٹو کھڑی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ہے نہ خود ہماری کٹی میں اتنے پیسے ہیں، تو پھر ہم ایک اور جنگ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے۔ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے انفلیشن کو فائٹ کرنے کے لیے مزید پیسے مانگ لیے ہیں ای سی سی سے، تقریباً 31 بلین، اور یہ سپلیمنٹری گرانٹ ہے جو آلریڈی اپروو ہو چکی ہے اکتوبر میں فار جی ایچ کیو۔ سو اگین ڈیفنس بجٹ میں اضافہ یا جیسے بھی حالات ہوں، ڈیفنس بجٹ کو ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے، بیکاز ہم نے اپنی سیکیورٹی سچویشن کو جیسے ہینڈل کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں باخبر نہیں رکھا جاتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس کچھ دن پہلے تک اپنے ہی عملے کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے اور ڈار صاحب نے انہیں مزید گرانٹ دینے سے جو کہ جون میں اپروو ہوئی تھی انکار کر دیا تھا، اور وہ فائنانس ڈویژن کے چکر کاٹ رہے تھے، جیسے ہی عمران خان نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے پاس پیسے آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ اپریل 2023 میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دس از ویری سرپرائزنگ اینڈ اے کلاسک ایگزامپل کہ پاکستانیوں کو کس طرح اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ کہاں ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ انہوں نے 7 مہینے پہلے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے۔ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ 7 مہینے گزر چکے ہیں، جنرل الیکشنز جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں تو ہماری اشرافیہ کی مکمل کوشش ہے کہ اسٹیٹس کو چلتا رہے، الیکشنز نہ کرانے پڑیں، اور جیسے ہی ایک اسٹریٹجک موو عمران خان نے کی ہے کہ انہوں نے 2 صوبوں کی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی اس کے کاؤنٹر موو کے طور پہ الیکشن کمیشن نے لوکل گورنمنٹ پولز جو ہیں وہ کرانے کا اپریل میں اندیا دے دیا ہے کہ جی ہم وہ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم اور زرداری صاحب کا پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن سے پہلے نااہل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر پرویز الہی ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو نو پرابلم، ہمارے پاس اور بھی انتظامات ہیں، ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ پتہ نہیں سعد رضوی کی بات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں یہ والی ایم کیوں کہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور ایک طرح سے کمپیٹیٹر بھی ہے سندھ میں زرداری صاحب کی، تو الطاف حسین کے ساتھ تعلقات بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی وہاں الیکشنز ہوں گے، کرپٹ نظام سے نکلنا ہے تو صدر کو نکال دیں۔ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہر وہ ایلیمنٹ مائنس کر دینے سے جس سے ایک تھرڈ پارٹی عمران خان کی پارٹی کی ایگزسٹنس جو ہے وہ انشور ہو سکتی ہو، جس سے ہمیں میکسیمم پولیٹیکل چوائسز مل سکتی ہوں، ان سب کو مائنس کر کے ہی
سارے مسائل کا حل کیوں نکل سکتا ہے؟ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے، الیکشنز 1 سال آگے جا سکتے ہیں۔ یہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک طرف سیکیورٹی سچویشن، ایک طرف ہماری اکانومی کی صورتحال، اور ایک طرف پرائیورٹیز ہمارے حکمرانوں کی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ بہت امیدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ایک دور ختم ہوا ہے اور ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ آثار مجھے کسی نئے دور کے نہیں لگ رہے، مجھے اسٹیٹس کو کنٹینیو کرتا ہوا لگ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہماری جدوجہد اور ہمارا صبر ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے بہتر آپشنز کو کھولے۔ ان حکمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایلیٹ کا گروپ ہے جس نے پاکستان کو کیپچر کیا ہوا ہے، اور ان کے سامنے قائد اعظم کا ذکر کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کی قائد اعظم کی تذلیل کر رہے ہوں۔ سو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی از نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ ان دا پاکستان۔ اس وقت ہم ایک اسٹیٹس کو انڈکلیئرڈ کو کی صورتحال میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ فنڈز بھی صرف اشرافیہ کے پاس ہیں، اختیارات بھی صرف اشرافیہ کے پاس ہیں، اور اب یہ جو ایک اور طرح کی جنگ ہمارے سر پہ آنے والی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بھی ہماری کوئی سے نہیں ہے۔ I'll see you next time.